الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ذوالحجۃ الحرام کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ، اور آج حج کا دن ہے، اس لیے آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے جو کہ آپ کی زندگی کو سنوار دے گا۔ ذوالحجہ کی پہلی رات سے ہی آپ نے عبادات کی ہوں گی، کثرت کے ساتھ عبادات میں گزاری ہوں گی۔ اب بھی چونکہ 9 ذوالحجۃ الحرام کی رات ہے تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لینی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 25 بار۔ اللہ پاک ان نماز پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو شخص پہلی رات سے 10ویں رات تک روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر اور سورہ اخلاص کو پڑھے، انشاءاللہ اس نماز کی عظمت کے سبب اللہ پاک اسے بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کی بے شمار برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو کوئی 10 ذوالحجہ کی رات 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 5 بار پڑھے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چونکہ ذوالحجۃ الحرام بہت ہی زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے۔ اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں، اس کی رفعتوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی عشرۂ ذوالحجہ سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے بلکہ اپنی جان اور اپنا مال بھی قربان کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو اور پھر رمضان کے 3 عشروں میں سے عشرہ آخرت کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور ان میں جو عمل کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ یہ وہ مبارک عظمت والا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ جو شخص عشرہ ذوالحجہ میں کثرت سے عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحمتیں، رفعتیں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں۔ جو عشرہ ذوالحجۃ الحرام میں کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو پورا اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے اور اسے برکتیں اور رفعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جو دولت کی خواہش کرتا ہے اللہ پاک اس کو دولت عطا فرما دیتا ہے، جو مال کی خواہش رکھتا ہے اس کو مال عطا فرما دیتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ان کا کاروبار اچھا چلے، اچھی جگہ پر رشتہ آ جائے، اچھی جگہ پر، اور اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے اس بندے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ کوئی کام ایسا ہے جو پھنسا ہوا ہے اور ہو نہیں رہا، آپ چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ پر جاب مل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے،
تب بھی آپ عشرہ ذوالحجہ میں مانگیں، اور یہ آج کا جو وظیفہ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر آیا ہے وہ کریں، تو آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اور تلبیہ کے الفاظ آپ نے ان 2 دنوں میں لگاتار پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک ان الفاظ کی برکت سے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آپ اس وسیلے سے مانگیں، اور اگر آپ کو دعا مانگنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو آپ لوگ بار بار مانگیں، دعا قبول ہو یا نہ ہو، مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے پروردگار کو پکارتے رہنا بھی بہت بڑی سعادت اور حقیقت میں عبادت ہے۔ ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گیا، جو ہی احرام باندھ کر کہا لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک، یعنی تیری حاضری قبول نہیں۔ نوجوان حاجی نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ جواب سنا؟ بوڑھے حاجی نے فرمایا جی نہیں، میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک۔ نوجوان نے کہا پھر آپ کیوں آتے، سفر کی تکلیف اٹھاتے اور خود کو تھکاتے ہیں؟ بوڑھے حاجی صاحب رو کر کہنے لگے پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں، مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول، میں نے بس یہیں آنا ہے، اس در کے سوا میرا کہیں پناہ نہیں۔ غیب سے آواز آئی جاؤ، تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئیں۔ وہ سنے یا نہ سنے، ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 ذوالحجہ الحرام جب حج کا دن آئے تو آپ نے صبح سے شام تک یا رحمانو کی تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ اب وہ جتنی بھی ہو جائے اس کی کوئی مقدار نہیں، کوئی وقت نہیں۔ اور آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے سورہ فجر کی تلاوت کریں۔ سورہ فجر قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، اور آپ نے سورہ فجر ایک بار پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ اس سورت کی صدقے میں، اس سورت کے وسیلے سے میری تمام حاجتوں کو پورا کر دے، میرے گھر میں رزق کی بھرمار کر دے، مجھے بے شمار رزق عطا فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور آپ نے اس رزق سے غریبوں محتاجوں کو بھی عطا فرمانا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کی اجازت ضرور لیں، اس وظیفے کی اجازت کے لیے 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو خصوصی اجازت دی جائے گی اور آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو خصوصی طور پر 10 ذوالحجہ الحرام بہت بڑی مقدار، بہت بڑی تعداد میں محافل کا اہتمام سجایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہونے کے لیے کم از کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں ضرور میسج کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔